نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سامعین گرامی قدر، قرآن مقدس یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو خدا کا حکم مان کر اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کر رہے ہیں ان کے پیچھے لگو. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیر اور برکت خدا نے تمہارے اکابر اور اسلاف کے ساتھ رکھی ہے. ہمارے اکابر اور اسلاف اہل السنت والجماعت ہیں، ہم ان کا اتباع کرنے والے ہیں. ہمارے اسلاف کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرتے تھے، اور یہ بات ان کی خوبیوں میں ہمارے اکابرین نے تو گینی ہی ہے. یہ بات اہل بدعت کے بانی اول مولوی نقی علی خان صاحب نے بھی تسلیم کی ہے. یہ میرے پاس ان کی کتاب موجود ہے الکلام الاوضح. اس الکلام الاوضح کے اندر مولوی نقی علی خان صاحب نے خود اس بات کو لکھا ہے کہ اہل سنت کی خوبی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرتے، اور اہل بدعت کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی آپس میں تکفیر بھی کرتے ہیں اور لعنت بھی کرتے ہیں. تو سامعین گرامی قدر، ہمارے اکابر اور اسلاف کا جو طرز تھا کہ ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرنی، ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرنی، اور اہل بدعت کے اندر یہ جو ایک بہت غلط قسم کا ان کا وصف ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کفر اور لعنت کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں. تو آج اس دور میں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وصف اہل بدعت کا کس کو میسر ہے اور اہل السنت والجماعت کی خوبی کس کو خدا ذو جلال نے عطا فرمائی ہوئی ہے. تو یقیناً ہم نے کچھ کاوش کی ہے اس موضوع پر. ہم نے کوکب اکاڑوی سے اور دیگر بریلوی حضرات کا جو اختلاف اور آپس میں کفر و ایمان کی گفتگو ہے وہ بھی ہم نے قاری ناظرین کے سامنے رکھی، اور کنز الایمان کے حوالے سے بھی ہم نے مولانا احمد رضا خان اور تمام بریلویت کا جو آپس میں اختلاف ہے اور کفر و ایمان کی بات ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. اور تمام بریلویوں اور بریلویاں مولانا احمد رضا اور دیگر تمام کا آپس میں جو کفر اور ایک دوسرے کو لعنت کا اختلاف ہے وہ بھی ہم کافی سارا آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. تو بعض لوگ اس پہ ہمیں یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو کہ اس پر بریلویوں نے تکفیر کی ہے کہ جو گناہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے. تو بعض حضرات کہہ دیتے ہیں بھائی شیخ الہند کا ترجمہ بھی تو ایسے ہی ہے، فلاں اپنے بزرگ کو بھی تو دیکھو اس کا ترجمہ بھی ایسے ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی وہ بے خبر کا ترجمہ ووجدک ضالا فہدی کا وہ دیکھ لے، وہ بھی تو یہ لکھا ہوا ہے. اور تم کہتے ہو کہ جو بے خبر کا ترجمہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرے وہ کافر ہے. بھائی آپ نے ہماری بات سمجھی نہیں. ہم نے یہ کہا کہ قانون اور اصول و ضابطہ رضاخانی حضرات کا ہے، اور لکھنے والے اس کو رضاخانی ہے، اور اس فتوے کی زد میں آنے والے بھی رضاخانی ہے. ہم نے یہ قانون اور ضابطہ کہیں نہیں لکھا کہ جو لیغفر کا ترجمہ گناہ کرے وہ کافر ہو جائے گا. ہم نے یہ ترجمہ اور یہ اصول اور ضابطہ کہیں نہیں لکھا جو ووجدک ضالا فہدی میں ضالا کا ترجمہ بے خبر کرے وہ کافر ہو جائے گا. تم نے لکھا ہے، تمہارے لکھنے والے جو ہیں بے خبر اور گناہ وہ کافر ہو گئے. تم نے لکھا ہے کہ گناہ کی نسبت اس ترجمے میں حضور کی طرف کرنے والا کافر ہے، تو تمہارے اپنے کافر ہو گئے. بہرحال میری اس بات کا جواب یہ نہیں ہے کہ حضرت شیخ الہند نے لکھا یا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا یا جناب شاہ رفیع الدین نے لکھا یا دیگر اکابرین لکھ رہے ہیں. میری اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ 54 بریلوی علماء جو کہنے والے ہیں کہ بے خبر
یا جناب یہ 54 حضرات بریلوی کہنے والے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترجمہ میں گناہ کی نسبت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، میری اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ 54 کافر ہے یا مولوی احمد رضا خان کا ابا نقی علی خان کافر ہے؟ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی نقی علی خان کافر ہے یا یہ 54 کافر ہیں، یہ جواب ہے، نہ کہ یہ جواب ہے کہ جناب تم نے بھی لکھا ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے، فلاں نے۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہم نے یہ دکھایا کہ جیسے کہ مولوی احمد رضا خان کا ابا کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کی خوبیوں میں سے ہے کہ کسی پر لعنت نہیں کرتے اور کسی کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت کی برائیوں سے یہ ہے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے اور بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے۔ ہم نے یہ عرض کر دیا امت کے سامنے کہ اپنے فتاوی جات سے رضا خانی کافر تو ہوئے، لیکن یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اہل سنت کبھی نہیں ہو سکتے، یہ اہل بدعت ہے، اس لیے کہ اہل بدعت کی برائیوں میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی تکفیر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے اسی سلسلے کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا کچھ تھوڑا سا اور ہم اس عنوان کے اوپر باتیں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے دیوبندیوں سے لاجواب سوالات۔ اپنے طور پر تو انہوں نے جناب دیوبندیوں سے لاجواب سوالات بنائے ہیں، لیکن خدا کی شان ہے کہ پھنستے خود چلے گئے۔ اب اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 974۔ اس 974 صفحے کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ لکھنے والا ہے سید بادشاہ تبسم بخاری، اور یہ اپنی طرف سے بریلویوں کا بہت بڑا مناظر سمجھا جاتا ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ ما کان و ما یکون ایک محدود زمانے کے علم کا نام ہے، اس سے اللہ تعالی سے خاص کرنا علم خدا بندی کو گھٹانا ہے۔ جو یہ کہے کہ ما کان و ما یکون اللہ کا خاصہ ہے، وہ خدا ذوالجلال کے علم کو گھٹا رہا ہے، یہ تبسم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بریلویوں کی اکابر مولانا کرم الدین دبیر صاحب۔ انہوں نے بریلویوں نے تذکرہ اکابر اہل سنت میں ان کو اپنا بڑا بزرگ تسلیم کیا ہے۔ یہ اس کتاب آفتاب ہدایت کے صفحہ 170 کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی مسلم ہے کہ علم ما کان و ما یکون خاصہ ذات باری تعالی ہے۔ علم ما کان و ما یکون خاصہ ذات باری تعالی ہے۔ تبسم شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے کہ ما کان و ما یکون کا علم خدا کا خاص ہے، وہ خدا کا علم گھٹاتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم خدا ذوالجلال کا خاصہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان تبسم شاہ صاحب کے نزدیک حضرت کرم الدین دبیر صاحب خدا ذوالجلال کے علم کو گھٹانے والے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک گھٹائے جس کو بریلوی اس کو کافر کہتے ہیں، تو جو خدا کا علم گھٹائے تو وہ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ اب آپ دیکھیے اہل سنت کی علامت ان میں قطعاً ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہ بریلوی اپنا پورا زور لگا لے اور یہ تمام قسم کے اگلوں پہلوں پچھلوں سب کو اصاغر اکابر اور سب کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں پورا زور لگا کر اس بات پہ آئے کہ تم نے یہ جو سینکڑوں فتاوی ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہیں، کیا تم اہل سنت والجماعت ثابت ہوتے ہو؟ کیا تمہارے اوپر اہل سنت کی یہ خوبی نظر آتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سید تبسم شاہ صاحب نے کہا کہ ما کان و ما یکون کو جو خاصہ خدا مانے وہ خدا کا علم گھٹاتا ہے، اور ادھر خاصہ خدا ماننے والا یہ کرم الدین دبیر صاحب ہیں۔ تو کرم الدین دبیر جن کو بریلوی عبدالحکیم شرف قادری اپنے اکابر میں بھی مانتا ہے، تو یہ اکابر ماننے والا بھی بے ایمان، اور ان کے فتویٰ سے حضرت مولانا کرم الدین دبیر صاحب کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ انہوں نے دار دیا۔ تو یہ بریلوی حضرات کا حال ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ ہم کیا حق سے چلے جا رہے ہیں، کیا منہ سے نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنوں پہ فتویٰ لگے، اپنے اکابر پہ لگے، اپنے اصاغر پہ لگے، ان کو اس قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور انشاءاللہ ہم ناظرین کے سامنے ایسا عنوان بھی رکھیں گے زندگی رہی کہ یہ ہم بتائیں گے کہ رضا خانی حضرات ان کے جو فتاوی ہے پورے اکابرین میں سے
اور جناب جی صحابہ سے لے کر 14 صدیہ کے اکابرین کوئی بزرگ بھی ان فتاوی جات سے نہیں بچتا. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کوشش پیش کریں گے. اب آگے آئیے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے ملفوظات اعلی حضرت. اس ملفوظات اعلی حضرت کے اندر فاضل بریلوی سے سوال ہوا کہ یہ جو ہولی دیوالی کی کافر مٹھائی بانٹتے ہیں اس کے متعلق حضرت آپ کا کیا ارشاد گرامی ہے، کیا اس کو لے لینا چاہیے؟ تو فاضل بریلوی جواب دیتے ہیں کہ سوال یہ ہوا، عرض کافر جو ہولی دیوالی میں مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں مسلمانوں کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد اس روز نہ لے، ہاں اگر دوسرے روز دے تو لے لے. ہولی دیوالی کی مٹھائی کافر جو تقسیم کرتے ہیں بانٹتے ہیں آپس کے اندر، ان سے پوچھا گیا کہ لے لینی چاہیے، اور یہ آگے اعلی حضرت سے فرماتے ہیں کہ ہاں اس روز تو نہ لو، دوسرے روز لے لو. یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے محاسبہ دیوبندیت، اور لکھنے والا اس کو بریلویوں کا زیغم، جس کو بریلوی اپنا شعر کہتے ہیں، اس شعر نے خوب حملہ کیا. چونکہ درندہ ہے تو درندے کو کیا عقل کہ میں نے کس پہ حملہ کرنا ہے. اب اس نے حملہ کیا تو مولوی احمد رضا خان پہ حملہ کیا. اب آپ دیکھیں اور خود ملاحظہ فرمائیں کہ اس مولوی احمد رضا خان پر شرک کا فتویٰ داغ دیا ہے. کہتا ہے کہ ہندوؤں کے تہوار مثلا دیوالی، ہولی وغیرہ جو ہندوؤں کے نمبر 2 خدا سیتا کی سری لنکا سے واپسی کی خوشی میں سیتا سے منسوب کر کے منائی جاتی ہے، ہولی بھی ہندو اوتاروں سے منسوب تقریب ہے کہ مٹھائی، پوریاں کھیلیں یا کچھ اور کھانا لینا درست فرمایا ہے، حالانکہ یہ کھلم کھلا علل اعلان و علل اطلاق شرک ہے. اب آپ دیکھیں کہ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ ہولی دیوالی کی مٹھائی لے سکتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہولی دیوالی کی مٹھائی لینا یہ علل اعلان علل اطلاق کھلم کھلا شرک ہے. شاباش بیٹے نے ایسا اپنے باپ کا جو ہے نا سر کچلا. انسانیت کو یہ اب تو عقل آ جانی چاہیے. رضا خانیوں کچھ تو تمہیں سوچ اس بارے میں پیدا ہونی چاہیے کہ اہل سنت کی علامات بھی خود لکھتے ہو اور اہل بدعت کی علامات بھی خود لکھتے ہو. اب میں آپ سے سوال کروں گا، جس حسن علی رضوی کے فتوے سے مولوی احمد رضا خان مشرک ثابت ہو گیا، کیا ثابت تو ہو گیا، ایک کام تو یہ ہوا کہ یہ مشرک بن گیا، دوسرا کام یہ ہوا کہ یہ اہل بدعت کی علامت ثابت ہو گئی. اب اپنے آپ کو اہل سنت کہلانا چھوڑ دو. تمہارے پاس تو سنت ہے ہی کوئی نہیں. کبھی لکھتے ہو بدعات صحابہ، کبھی عنوان بناتے ہو بدعات القرآن کا کتاب آ گئی، کبھی کتاب آ رہی ہے بدعات المساجد کے نام سے. ایک آدمی سنی ہو تو اس کو بدعات صحابہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سنن صحابہ لکھے گا. ایک آدمی سنی ہے، ایک آدمی بدعتی ہے تو وہ بدعات صحابہ لکھے گا، سنن صحابہ تو نہیں لکھے گا. اگر ایک سنی ہے تو وہ سنن صحابہ لکھے گا. اگر ایک آدمی بدعتی ہے تو وہ بدعات القرآن لکھتا ہے، سنن قرآن نہیں لکھے گا. وہ جناب سنن المساجد نہیں لکھے گا. وہ تو یہ لکھے گا کہ جناب مساجد کے اندر کون کون سی بدعتیں ہیں. جناب جی قرآن پاک میں کئی لاکھ بدعات چالو ہو گئی ہے، یہ مولوی فیض احمد اویسی کہہ رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ جو صحابہ تک کو بدعتی بنانے پہ تلا ہوا ہو وہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ اہل سنت کبھی نہیں ہو سکتے. رضا خانیوں کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور بالآخر توبہ طائب ہونے کا ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ توبہ کر لیں. ابھی تک خدا ذوالجلال کے ہاں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. خدا ذوالجلال تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے. توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے خدام کے اندر شامل ہو جائے. آگے چلیے، یہ میرے پاس کاظمی کی کتاب ہے مقالات کاظمی. یہ لکھتے ہیں اس مقالات کاظمی جلد 2 ہے، صفحہ 385 ہے. یہ کاظمی صاحب کہتے ہیں 6 زمینوں میں انبیاء اللہ نہیں پائے جاتے. 6 زمینوں میں انبیاء اللہ نہیں پائے جاتے بلکہ سیادت و قیادت و عظمت و امتیازی حیثیت میں انبیاء علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں. یعنی یہ جو اثر ابن عباس ہے
کہ باقی 6 زمینوں میں بھی انبیاء مثل آدم، مثل موسیٰ، مثل عیسیٰ، مثل نوح، مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ 6 زمینوں میں انبیاء نہیں ہے، بلکہ سیادت و قیادت، عظمت و امتیازی حیثیت میں انبیاء علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے ساتھ عظمت، علم، فضل کے اندر، قیادت و سیادت کے اندر مشابہت رکھنے والے لوگ دوسری زمینوں کے اوپر موجود ہیں، اور یہ میرے پاس مجموعہ رسائل فضل رسول بدایونی ہے، انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 108 109 پہ لکھا ہے، ایک شعر نقل کیا ہے، ہوا مثلہ فی الفضل الا انہ لم یأتہ برسالۃ جبریل۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ فضل کے اندر تو نبی پاک علیہ السلام کی مثل ہے، مگر جبریل ان کے پاس رسالت نہیں لائے۔ یہ مجموعہ رسائل فضل رسول بدایونی کا ہے، اس کے صفحہ 108 109 کو ملاحظہ فرمائے۔ اور آگے مولوی فضل رسول بدایونی کیا کہتے ہیں اس شعر کے متعلق، کہتے ہیں اس شعر میں شاعر نے فضل میں غیر نبی کو نبی سے تشبیہ دی، اس وجہ سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و تحقیر ہے، وہ صرف فضل میں تشبیہ دے رہا تھا۔ مولوی کاظمی صاحب نے سیادت کے اندر بھی تشبیہ دی ہے، قیادت میں بھی تشبیہ دی ہے، عظمت میں بھی تشبیہ دی ہے، امتیازی حیثیت میں بھی انبیاء سے تشبیہ دی ہے۔ ایک فضل کے اندر تشبیہ دینے والے آدمی پر تحقیر و تحقیر کا فتویٰ رکھتا ہے، تو سیادت و قیادت اور عظمت اور امتیازی شان کا جو آدمی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ساتھ غیر نبی کو تشبیہ دے، کیا وہ نبوت کی توہین و تحقیر کرنے والا نہیں ہے؟ بالکل ضرور کرنے والا ثابت ہو جائے گا۔ یہ بریلوی حضرات کی حیثیت ہے کہ یہ لوگ ایسے قانون اور ضابطے بناتے ہیں جو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ فتویٰ اور یہ ضابطہ کل کو ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑوں کے جو ہے نا اور ہمارے ہی مسلک کے ماننے والوں کے گلے میں فٹ ہوگا۔ آگے آئیے جی، میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے پاس اویسی صاحب کی کتاب ہے، فیض احمد اویسی صاحب، جن کا بڑا نام ہے، جن کا بڑا کام سمجھا جاتا ہے، انہوں نے احسن البیان اس کا حصہ 2 ہے، اور اس کے صفحہ 26 پہ لکھتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور۔ اس قد جاءکم من اللہ نور کے اندر تو جو ہے مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے، اس میں نور سے مراد نور ہدایت لگانا یا نور ہدایت کی قید لگانا یا نور ہدایت تسلیم کرنا گمراہی ہے۔ جو کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نور کہا گیا ہے اور اس نور سے مراد نور ہدایت ہے، تو یہ کاظمی صاحب نے شفقت فرما کے کہا کہ وہ آدمی گمراہ ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، کاظمی صاحب کی شاید عقل ماری گئی تھی، یہ اویسی صاحب کی شاید عقل ماری گئی تھی، ورنہ ایسا بد عقلی کا کام کبھی نہ کرتے۔ یہ آپ دیکھیے کہ سعیدی کہہ رہا ہے، یہ سعیدی خود کہتا ہے کہ جناب نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت فرمایا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ نور ہدایت ماننے کی وجہ سے کاظمی بھی یہ کیا نام ہے مراد آبادی بھی گمراہ ہو گیا، اور اسی سعیدی کو دیکھ لیجئے، یہ سعیدی جناب جی نور ہدایت کے قول کو پیچھے صفحہ 137 پہ نقل کرتا ہے کہ اکثر مفسرین نے یہی قول مراد لیا ہے۔ تو اب سعیدی بھی گمراہ اور یہ مراد آبادی بھی گمراہ، اور مراد آبادی کے بعد اکثر مفسرین بھی جناب جی گمراہ ہو گئے۔ آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ اکثر مفسرین کا قول یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین نے اس سے مراد نور سے مراد نور ہدایت لیا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، میں اپنی بات میں الحمدللہ 100% سچا ثابت ہو گیا ہوں کہ یہ رضا خانی حضرات قطعاً ایک دوسرے کو گمراہ، کافر، فاسق، فاجر اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے کہنے سے اتنی بات تو الحمدللہ مبرہن اور موضح، موجہ اور مبین ہو گئی کہ ان کا اہل السنت والجماعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کبھی سنی ثابت نہیں ہو سکتے، یہ بدعتی ہے۔ رضا خانیوں، ایک تو تم بدعتی بن گئے، دوسرا تمہیں ابھی یہ اس بات کی بھی
تم نے جو ہے نا وہ تفریق کر کے بتانا ہے کہ کیا فیض احمد اویسی بے ایمان ہے یا نعیم الدین مراد آبادی اور غلام رسول سعیدی بے ایمان ہے. جو تم فیصلہ کرو گے، ہو سکتا ہے تم کہو دونوں سچے ہیں، یعنی دونوں سچے ہیں تو پھر سعیدی اور نعیم الدین مراد آبادی بھی بے ایمان اور فیض احمد اویسی بھی بے ایمان. تو اب یہ کہو گے کہ دونوں جھوٹے ہیں. اگر دونوں جھوٹے ہیں تو پھر جھوٹا آدمی اللہ اکبر کبیرہ. یہ بریلوی حضرات کے لیے پھر خوش آئند بات ہے کہ یہ سارے جھوٹے کٹھے ہیں، لیکن یہ جھوٹا کبھی اپنے بزرگوں کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حال ہے ان بریلوی حضرات کا. یہ میرے پاس عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب ہے عقائد و نظریات. اس کتاب کے صفحہ 87 کے اوپر عبدالحکیم شرف قادری صاحب لکھتے ہیں علم غیب کلی کی چابیاں اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے. آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ علم غیب کلی کی چابیاں اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے. اور آگے چلیے میں آگے بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ حوالہ بھی آپ مد نظر رکھیے. اور یہ دوسری کتاب میرے پاس ہے جال حق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھنے والے ہیں. اس جال حق کو بریلوی حضرات بہت بڑا جناب جی اپنا سرمایہ اور اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں. اس جال حق کے اندر بھی مفتی احمد یار نعیمی نے صفحہ 96 کے اوپر قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس آیت کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت کی بھی مفسرین نے دو مطلب بیان فرمائے. نمبر 1 غیب ذاتی کوئی نہیں جانتا، نمبر 2 غیب کلی کوئی نہیں جانتا. غیب ذاتی بھی کوئی نہیں جانتا اور غیب کلی بھی کوئی نہیں جانتا. اب دیکھیے کہ شرف قادری نے بھی کلی کی نسبت خدائے ذوالجلال کی طرف کی ہے اور اس جال حق والے نے مفتی احمد یار نعیمی نے بھی کلی کی نسبت خدائے ذوالجلال کی طرف کی ہے. اور یہ آپ کو یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس عبدالحکیم شرف قادری کی اس کتاب کے اوپر مفتی عبدالقیوم ہزاروی کی بھی تقریر ہے اور کافی سارے ان کے بزرگوں کے مقالہ جات اور تائید بھی آپ دیکھ لیں اور وہ مقالہ جات بھی آپ ملاحظہ فرما لیں. تو عبدالحکیم شرف قادری کے ساتھ یہ سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں. پروفیسر مسعود ہو، عبدالقیوم ہزاروی ہو، پیر کرم شاہ ہو، یہ جناب اور دوسرے تیسرے حضرات ہیں. تو یہ سارے عبدالحکیم شرف قادری اور مولوی احمد رضا خان کے جو شاگردوں کے شاگرد ہیں مفتی احمد یار نعیمی، وہ بھی یہ سارے خدائے ذوالجلال کے لیے کلی کی نسبت کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک رسالہ موجود ہے، یہ معارف رضا. یہ جناب اس کے صفحہ نمبر 74 کے اوپر مفتی محمد خان قادری صاحب کا مضمون ہے. اس کے اندر بھی کلی کی نسبت خدائے ذوالجلال کی طرف کی گئی ہے. یہ پہلے مفتی صاحب کا نام آپ لکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو حوالہ آگے دکھاتے ہیں. یہ مفتی صاحب مفتی محمد خان قادری، جس کو بریلوی اپنے اکابر میں آج کل تسلیم کرتے ہیں اور بڑا محقق الاثر تسلیم کرتے ہیں. اس محقق الاثر کی بھی آپ تحقیق ملاحظہ فرما لیں. یہ صفحہ 74 کے اوپر لکھتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم کلی بھی اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے. کون سی 5 چیزیں؟ یہ جو علوم خمسہ ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، اس قسم کے جو ہے نا وہ اس آیت میں جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، مفتی محمد خان قادری ان کے متعلق کہتا ہے ان 5 چیزوں کا علم کلی بھی اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ان کے بزرگ بریلوی حضرات نے علم کلی کی نسبت خدائے ذوالجلال کی طرف کی ہے کہ خدا کا علم کلی ہے. اب آئیے، یہ مولوی عمر اچھروی کو تو سارے حضرات جانتے ہوں گے کہ ان کا بہت بڑا مناظر اور بہت بڑا پیر طریقہ اور جناب جی بہت بڑا ان کا راہبر شریعت مانا جاتا ہے. اب اس راہبر شریعت نے جو ان کو شریعت کا رستہ بتایا ہے وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عمر اچھروی صاحب نے رستہ کیا بتایا. یہ صفحہ نمبر 296 کے اوپر مولوی عمر اچھروی لکھتے ہیں اللہ کے علم کو کلی سے متصف کر کے اپنی ذات پر قیاس کرنا اللہ کے علم کو محدود کرنا اور صراحتاً شرک ہے. اب یہ سارے کے سارے محمد خان قادریوں
یا عبدالحکیم شرف قادری ہو، یا مولوی جناب جی جال حق والا احمد یار نعیمی ہو، یا عبدالقیوم ہزاروی ہو، یا جناب جی پروفیسر مسعود ہو، یا مقالہ کیا نام ہے اس کا پیر کرم شاہ بھیروی ہو، یا اور دوسرے تیسرے بزرگ ہوں، وہ سارے کے سارے مشرک ثابت ہو گئے۔ رضا خانیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے کہ ان کے سارے بزرگ مشرک اور کافر بے ایمان ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب رضا خانی حضرات کے لیے میں عرض یہ کروں گا کہ رضا خانی حضرات ہمیں کافر کہتے ہیں، یار ہمیں چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے بزرگ اکابر اور اسلاف کے متعلق سوچو کہ وہ اتنے سارے جو ایک ہی فعل سے مولوی عمر اشرفی نے مشرک بنا دی ہے۔ اب تمہیں اگر غیرت، کچھ حمیت، کچھ عقل و دانش، کوئی فہم اور سمجھ ہے تو پھر اپنے بزرگوں کا خیال کرو۔ اتنے بڑے بڑے تمہارے اکابر اور بڑے بڑے اسلاف مشرک ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے آئیے، میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے، اس کو آپ جو ہے نا جانتے ہیں مولوی حسن علی رضوی کو، یہ بریلویوں کا بڑا زیغم ہے، لیکن دیکھنا کہ زیغم کا حال بنتا کیا ہے۔ اس کا حال تو میری سمجھ میں گیدڑ سے بھی پتلا ہے، یہ شیر بننے کے لائق ہی نہیں لگتا۔ اس نے اس کتاب کے صفحہ 323 کے اوپر ایک قانون خود تیار کیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا وہ خواب والا واقعہ کہ مرید نے خواب میں کلمہ پڑھا تو حضرت تھانوی نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے۔ خیر، اس خواب والے واقعے پہ یہ اعتراض کر کے لکھتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا کھلا ہوا انکار ہے، اور آگے کہتا ہے کہ مزید اس میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی غیر نبی، غیر رسول کو رسول و نبی کہنے والے کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر۔ یہ جلد 2 ہے، صفحہ 323 ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور بات دکھاتا ہوں۔ اب یہ میرے پاس ہے انقلاب حقیقت فی التصوف و طریقت، یہ جناب جی صاحبزادہ محمد عمر بیر بلوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر میاں شیر محمد شرق پوری صاحب کے حوالے سے یہاں نقل کیا ہے کہ میاں صاحب کے پاس ایک آدمی آیا تو میاں صاحب نے اس کو 2-3 تماچے بھی مارے اور زامات فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لندن کعبۃ اللہ۔ انقلاب حقیقت صفحہ 31 ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میاں شیر محمد شرق پوری نے جو کلمہ اس کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، چاہے جس طرح بھی کہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ انگریز کو رسول کہہ دیا ہے۔ اب مولوی حسن علی رضوی کے اصول سے یہ ختم نبوت کا بھی انکار ہے، مولوی حسن علی رضوی کے اصول سے یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اب میاں شیر محمد شرق پوری یہ حسن علی رضوی کے اصول سے ختم نبوت کا منکر بھی جا بنا اور یہ کافر بھی جا بنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بریلویوں، تم نے تو بزرگوں کو بھی معاف نہ کیا، جن کو جو مسلمہ بزرگ تھے تم نے تو ان کو کافر تک بنا دیا۔ اگر یہ بھی ختم نبوت کا منکر تھا تو پھر چاہیے تھا تمہیں کہ تم اس کے متعلق کوئی کتاب لکھتے، تم اس کے متعلق کوئی فتویٰ داغتے، تم اس کے متعلق کوئی دستاویز پیش کرتے کہ میاں شیر محمد شرق پوری یہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ مولانا نانوتوی پہ جھوٹا الزام ختم نبوت پہ لگانا تمہیں آیا، لیکن تمہارے اصولوں سے جو صحیح ایک سچا الزام بلکہ سچ اور حقیقی بات ثابت ہوتی ہے تم اس سے کیوں بھاگتے ہو اور منہ پیچھے کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ شیر محمد شرق پوری پہ بھی تم شرک، کفر اور ختم نبوت کے انکار کا فیصلہ لگاتے۔ لیکن میں حیران ہوں اس حسن علی رضوی پہ۔ اس حسن علی رضوی نے اپنی اس کتاب کے صفحہ 599 کے اوپر اسی میاں شیر محمد شرق پوری کو حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے رضا خانی حضرات سے، رضا خانیوں، اگر تمہارا اصول سچا تھا، اگر حسن علی رضوی واقعی تمہارا عالم ہے اور اس نے سچ لکھا ہے کہ جو یہ بات کرے غیر رسول کو رسول سمجھے وہ ختم نبوت کا منکر بھی ٹھہرتا ہے، وہ
کافر بھی قطعی جا کے بنتا ہے۔ تو اس شیر محمد شرک پوری کو تمہیں کہنا چاہیے تھا، اور پھر اس نے خود ہی اصول بنایا، پھر اس اصول کی صد میں آنے والے میاں شیر محمد شرک پوری کو خود رحمت اللہ علیہ اور شیر ربانی کہتا ہے۔ تو میں کہوں گا اس حسن علی رضوی کے بقول ختم نبوت کا انکار کرنے کے باوجود آدمی رحمت اللہ علیہ کہلانے کا مستحق ہوتا ہے، ختم نبوت کا انکار کرنے اور قطعی کافر ہونے کے باوجود بھی رحمت اللہ علیہ بنتا ہے، اور رحمت اللہ علیہ کا مستحق اور مستحق بنتا ہے، اور شیر ربانی بنتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ حسن علی رضوی، اس کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں، اس کے اندر حمیت نام کی چیز نہیں، یہ کوئی اسلام اور دین اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ یہ کوئی عشق و محبت رکھنے والا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ضرور کوئی فتویٰ لگاتا، لیکن اس حسن علی رضوی کی ہمت نہیں تھی کہ یہ اس قسم کی کوئی بات کرتا۔ آگے آئیے، یہی مولوی حسن علی رضوی اپنی کتاب میں ایک اصول بیان کرتا ہے، اس اصول کو دیکھیے، اس کے بعد پھر میں آگے بات کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ جناب مولوی حسن علی رضوی اصول کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے جن الفاظ کا ایک معنی صحیح اور ایک معنی غلط اور بے ادبی اور گستاخی پر مبنی ہو تو ایسے ذو معنی الفاظ بھی سخت ممنوع ہیں۔ للکافرین میں واضح اشارہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان عرفہ میں ادنا بے ادبی بھی کفر قطعی ہے۔ یعنی کوئی آدمی ایسا لفظ استعمال کرے جو لفظ ذو معنی یین ہو، اچھا معنی بھی ہو اور برا معنی بھی ہو۔ حسن علی رضوی کہتا ہے للکافرین کے اصول کے تحت وہ آدمی کافر جا بنے گا، کیونکہ یہ ادنا سے بھی ادبی ہے، اور ادنا سے بھی ادبی کرنا بھی کفر قطعی ہے، ظنی نہیں ہے، قطعی یقینی پکا ٹھکا کفر ہے۔ اب آئیے، میرا سوال یہ ہے رضا خانیوں سے، مولوی احمد رضا خان نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا جو ترجمہ کیا ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مولوی احمد رضا خان نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کیا ہے خود رفتہ، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود رفتہ کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ مولوی احمد رضا خان صاحب، اور اسی نے اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کے اندر ترجمہ جو کیا ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہ نبوت کو بھی خود رفتہ کہے اور نبوت کے بعد یہ زلیخا کو بھی خود رفتہ کہے، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب نبوت بھی خود رفتہ، زلیخا بھی خود رفتہ، حالانکہ دونوں کا خود رفتہ ہونا یہ ایک جیسا نہیں ہے، یہ ایک جیسا نہیں ہے دونوں کا خود رفتہ ہونا۔ نبوت کا خود رفتہ ہونا خدائے ذوالجلال کی محبت میں ہے، اور زلیخا کا خود رفتہ ہونا یہ جناب یوسف علیہ السلام کی محبت میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی یہ خود رفتگی وہ کہاں تک جا پہنچی؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن نے اس بات کا سارا ذکر کیا ہے، اور وہ کہنے لگی من اراد بِأَهْلِكَ سُوءًا، اور یہ ساری بات اس کی خود رفتگی کے اندر شامل ہے۔ میرا سوال رضا خانیوں سے یہ ہے کہ تم نے نبوت کو بھی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود رفتہ کہا، اور تم نے زلیخا کو بھی خود رفتہ کہا۔ ظاہر بات ہے کہ زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں خود رفتہ تھی تو یہ اس کی محبت کو اچھی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ کہاں تک اپنا ذیل لیے پھر رہی تھی، معلوم یہ ہو گیا کہ یہ ایک اچھی بات نہیں تھی، تم نے اس کو بھی خود رفتہ میں داخل کیا، اور ایک اچھی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدا ذوالجلال کے لیے ایک بہت بڑا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا خدا ذوالجلال کے لیے محبت کا انداز تھا، اس کو بھی خود رفتہ کہتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود رفتہ کا لفظ ذو معنی یین ہے، ایک معنی وہ ہے کہ جو اچھا ہے، ایک معنی وہ ہے جو برا ہے۔ تم نے وہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب حسن علی رضوی سے میں پوچھتا ہوں، جو اصول تم نے ذکر کیا ہے کہ جناب جو لفظ ذو معنی یین ہو، اس لفظ کا استعمال
یہ کفر جا کے بنتا ہے، یعنی جو اس میں گستاخی کا پہلو بھی نکلتا ہو، تو پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں حسن علی رضوی صاحب، کیا تیرے اس اصول سے مولوی احمد رضا خان کافر ہوا یا نہ ہوا؟ مولوی احمد رضا خان نے بے ادبی والا لفظ استعمال کیا یا نہ کیا؟ اچھا اب آپ دیکھیے، اسی مولوی احمد رضا خان نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ کیا ہے، فعلتها اذا وانا من الضالین۔ موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جبکہ راہ کی خبر نہیں تھی۔ یہاں اس نے مولوی احمد رضا خان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بے خبر کا، یعنی راہ کی خبر نہیں تھی، بے خبر کہا ہے۔ آگے آئیے، سعیدی نے تبیان القرآن جلد نمبر 1 کے صفحہ 216 پہ اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، میں بے خبروں میں سے تھا۔ اب اس نے نبی محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے خبر کہا۔ مولوی احمد رضا بھی یہی بات کرتا ہے کہ جی میں بے خبروں میں سے تھا، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے راہ کی خبر نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بے خبر کا لفظ استعمال کرے، مولوی احمد رضا خان کہے راہ کی خبر نہیں تھی، بات دونوں کی ایک ہی ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ کام کیا کہ جب میں نے اس قبطی کو مارا اور وہ مر گیا، اس وقت میں بے خبروں میں سے تھا، یعنی بے خبر تھا۔ اب آئیے میں آپ کو لغت کی کتب سے یہ بات دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بے خبر کا لفظ ذو معنی یعن ہے۔ اب میں حسن علی رضوی سے یہ بھی کہوں گا، رضوی صاحب اگر تو اپنے اصول اور قاعدے میں سچا ہے، اگر تیرا ضابطہ اور قانون ٹھیک ہے کہ یہ جو ذو معنی یعن لفظ کے اندر گستاخی کا احتمال ہوتا ہے اور یہ گستاخی کا احتمال رکھنا، یہ جو گستاخی ایسا لفظ استعمال کرنا یہ کفر ہے، تو پھر اس کتاب کو دیکھ، اس کتاب کے تو نے بھی محاسبہ دیوبندیت کے اندر جا بجا حوالے دیے ہیں۔ یہ فیروز اللغات کتاب، اس فیروز اللغات کتاب کے صفحہ 246 کے اندر یہ خود تو دیکھ لے، بے خبر کے معنی کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ غافل بھی لکھا ہے، بے ہوش بھی لکھا ہے، ناسمجھ بھی لکھا ہے، بے وقوف بھی لکھا ہے، جاہل بھی لکھا ہے۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تیرا مولوی احمد رضا خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرا مولوی سعیدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرے بے خبر کا، اور بے خبر کا لفظ استعمال کرنے کے بعد تو ملاحظہ کر، اس کا معنی غافل بھی لکھا ہے، اس کا معنی بے ہوش، ناسمجھ، بے وقوف اور جاہل بھی لکھا ہے۔ تو یہ کیا ایسا لفظ جو ذو معنی یعن اچھا معنی بھی رکھتے ہیں، برے معنی کا احتمال بھی رکھتے ہیں، تیرے اصول سے مولوی احمد رضا خان بھی کافر جا بنا، اس لیے کہ وہ جاہل کہتا ہے، وہ بے وقوف کہتا ہے۔ تو پھر میں کہوں گا اگر تیرے اندر غیرت تھی اور تیرا اصول ٹھیک تھا، تجھے تسلیم کرنا چاہیے کہ سعیدی بھی بے ایمان ہے اور سعیدی سے بڑا بے ایمان مولوی احمد رضا خان بھی ہے۔ آگے آئیے، یہ میرے پاس کاظمی صاحب کی کتاب موجود ہے، کاظمی صاحب نے یہ ترجمہ لکھا ہے البیان۔ اس کاظمی صاحب نے البیان ترجمے کے اندر صاف لکھا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کا ترجمہ، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بے راہ کا ترجمہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ بے راہ۔ اب تجھے میں لغت کی کتب سے دکھاتا ہوں کہ اس کاظمی نے بے راہ کا لفظ استعمال کر کے جو بے راہ کا لفظ ذو معنی یعن ہے، اب اس کے معنی کے اندر اچھا احتمال بھی ہے، اس کے معنی کے اندر برا احتمال بھی ہے۔ تو کاظمی صاحب آپ یہ جناب کاظمی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں، کاظمی صاحب آپ بتائیں، یہ بریلویوں کے اصول کے تحت کفر تو ہوا، اب آپ کیا کہیں گے؟ حسن علی رضوی کو کافر سمجھتے ہیں یا آپ خود کافر ہوتے ہیں؟ اور یہی بات حسن علی رضوی سے ہم پوچھتے ہیں کہ حسن علی رضوی یہ تیرے اصول سے یہ کاظمی بے ایمان جا کے ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم حسن علی رضوی سے کہیں گے غیرت کا ثبوت دے، اور غیرت کا ثبوت دینے کے بعد مولوی احمد رضا خان کی طرح جس طرح تم نے ان کو کافر جا بنایا، اسی طرح کاظمی کو بھی کافر بنا کے دے اور کہہ دے کہ واقعہ یہ گستاخ ہے، واقعہ یہ بے ادب اور بے دین ہے، واقعہ یہ گستاخ رسول ہے۔ لیکن کاظمی سے ایسی، یہ حسن علی رضوی سے ایسی توقع ہمیں نہیں ہے۔ یہ فیروز اللغات کا صفحہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ فیروز اللغات ہمارے پاس موجود ہے جس میں بے راہ کے ترجمے کے اندر گمراہ بھی لکھا ہے۔ تو جو نبوت کے لیے ایسا لفظ استعمال کرے جس کا معنی گمراہ بھی بنتا ہو، کاظمی سے
تو یہ استعمال کرتا ہے اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مولوی حسن علی رضوی کے اصول کے تحت یہ کفر ہے، تو پھر حسن علی رضوی کو اگر غیرت اس کے اندر ہے تو کہنا چاہیے کہ یہ قاسمی کافر ہے اور قطعی کافر ہے، کیونکہ تیرا اصول یہی ہے کہ جو ایسا لفظ استعمال کرے وہ قطعی کافر جا کے بنے گا۔ اور یہ ہمارے پاس جوان کرم بھی موجود ہے، اس جوان کرم کے صفحہ نمبر 105 جلد اس کی 2 ہے، اس میں صاف یہ بات موجود ہے، لغت کے اندر صاف یہ بات موجود ہے۔ یہ جناب مولوی پیر کرم شاہ صاحب کہتے ہیں خواجہ بدر حنین، خواجہ بدر حنین۔ سوال یہ ہے کہ اس خواجہ کے لفظ کو لغت کے اندر بھی دیکھا ہے آپ نے؟ اس خواجہ کے لفظ کو لغت کے اندر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو معلوم یہ ہو جائے گا کہ اس خواجہ کے لفظ کا معنی کیا ہے۔ میں انشاءاللہ لغت ابھی پیش کرتا ہوں۔ اس خواجہ کا معنی مخنث بھی لکھا ہوا ہے، خواجہ کا معنی ہجڑا بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ میرے پاس فیروز اللغات موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 597 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ خواجہ کے معنوں کے اندر لکھا ہوا ہے، کافی سارے معنی لکھ کے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا معنی جناب جی ہجڑا بھی ہے، مخنث بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جناب پیر کرم شاہ بھیروی نے یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا اور اس کے معنی یہ بنتے ہیں، تو مولوی حسن علی رضوی کو غیرت آنی چاہیے اور وہ اپنی زبان میں کہہ دے کہ یہ پیر کرم شاہ بھیروی یہ کافر قطعی ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے جو لفظ بہت برے معنی کا احتمال نہیں بلکہ بہت برے معنی بھی رکھتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے اپنے اصول سے پیر کرم شاہ کو کافر جا کے کہو۔ آگے آئیے، یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ابر المقال۔ یہ مولوی احمد رضا خان کی بڑی معتبر ترین کتب کے اندر سمجھی جاتی ہے۔ اس ابر المقال کے صفحہ 18 کے اندر مولوی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں 5 آیت کے وقت اس فعل کا ذکر کسی کتاب میں نہ دیکھا گیا، یعنی انگوٹھے چومنے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں سوال کیا گیا کہ جو 5 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے اندر جناب جی انگوٹھے چومنے کا کیا مسئلہ ہے، چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے؟ مولوی احمد رضا کہتے ہیں 5 آیت کے وقت اس فعل کا ذکر کسی کتاب میں نہ دیکھا گیا اور فقیر کے نزدیک یہاں پر بنائے مذہب ارجح واضح غالباً ترک زیادہ انصب و الیق ہونا چاہیے۔ ابر المقال صفحہ 18 ہے، یعنی 5 آیات پڑھتے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو اس وقت انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ اب میں آپ سے اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انگوٹھے کون کہتے ہیں کہ انگوٹھے جو چومنے سے روکے وہ آدمی دولت ایمان سے محروم ہے؟ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی۔ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب اس کے اندر فرماتے ہیں جناب جی کیا کہ منع کرنے والا ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ یہ فوز المقال اس کی جلد 4 ہے، صفحہ 479 ہے۔ جو منع کرے انگوٹھے چومنے سے منع کرنے والا دولت ایمان سے محروم ہے۔ تو یہ قمر الدین سیالوی صاحب نے مولوی احمد رضا خان کے متعلق صاف فتویٰ لگا دیا اور یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ کس وقت چومنے سے روکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بات چل رہی ہے کہ حضور کا نام نامی اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چومنا، اس کی بات چھیڑ رہے ہیں کہ جو چومنے سے روکتا ہے وہ جناب جی دولت ایمان سے محروم ہے۔ تو پھر میں کہنا چاہوں گا کیا یہ مولوی احمد رضا خان کو تم واقعی ایمان سے معروم سمجھتے ہو؟ تو اس کے متعلق کوئی نہ کوئی فتویٰ تو تمہارا آنا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے محاسبہ دیوبندیت، اس کے صفحہ 210 کے اوپر ایک بات نقل کی گئی ہے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کیا ہے؟ مولوی حسن علی رضوی کہتا ہے کہ شہزادہ اعلی حضرت سیدنا مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے کم از کم مسلمان شریف مکہ کو حضرت شریف زیدہ مجدہ ان کی دن راتوں میں برکت ہو ایسے دعائیہ کلمات سے نواز دیا تو مولوی مانچسٹروی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جلد 2 ہے اس کی
اور صفحہ 210 ہے۔ شریف مکہ کو اس نے مولوی احمد رضا خان کے جو بیٹا ہے اس نے زید مجدہ دامت معالیہ بورک فی ایامہ ولیالہ کہا تھا۔ اب اس کے متعلق سنیے کہ جب یہ مولوی احمد رضا خان کا بیٹا اس کو دعائیں دے رہا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، فوز المقال فی خلفاء پیر سیال۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 44-45 کے اوپر لکھی ہوئی بات وہ میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ابن سعود کے افعال قابل مذمت ہے، مگر غدار شریف مکہ مگر غدار شریف مکہ کی حرکات اس سے زیادہ قابل لعنت ہے۔ شریف اور اس کے بیٹوں کا نامہ اعمال اس قدر سیاہ ہو چکا ہے کہ کوئی عقل سلیم رکھنے والا اس کی غداری ملعونیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ابن سعود کی مخالفت کے جوش میں کئی افراد شریف مکہ کی بدکاریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حق چھپانے سے چھپ نہیں سکتا۔ ابن سعود اگر وہابی ہے تو حسین جو شریف مکہ تھا کہ فرنگی مذہب ہونے میں شک نہیں۔ شریف نے خلیفۃ المسلمین سے بغاوت کر کے حرم مکہ میں خون ریزی، کعبۃ اللہ پر گولہ باری، روضہ نبوی پر ہوائی جہازوں سے بمباری جائز رکھی۔ یہ فوز المقال جلد 3 صفحہ 44-45 ہے۔ میرا رضا خانیوں سے یہ سوال ہے کہ مولوی احمد رضا خان کے صاحبزادہ نے جس شریف مکہ کے لیے دعائیں کی تھی، دامت معالیہ زید مجدہ بورک فی ایامہ ولیالہ، اس کے متعلق سن لو یہ تمہارے بزرگ فوز المقال والے کیا کہتے ہیں کہ جو اس کے لیے ایسی، جو اس کو بڑا اچھا سمجھے وہ عقل سلیم سے خالی ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جو یہ جو ہے نا شریف مکہ کی تعریفیں کرنے والے آدمی وہ بدکاریوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ شریف مکہ کا مذہب فرنگی مذہب تھا۔ یہ مولوی احمد رضا خان کا بیٹا اس فرنگی مذہب کے لیے جو دعائیں کر رہا ہے تو معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا اپنا مذہب بھی فرنگی مذہب ہے۔ اور اگلی بات، اس شریف مکہ نے فرنگیوں کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ پہ گولہ باری کرائی تھی اور مکہ میں خون ریزی کرائی، اور مدینہ طیبہ پر ہوائی جہازوں کے ذریعے سے بمباری کرائی گئی، بلکہ مدینہ طیبہ نہیں روضہ نبوی پر کرائی گئی۔ تو رضا خانیوں، جو آدمی تمہارا اپنا آدمی اور تمہارا بہت بڑا آدمی مولوی احمد رضا خان کا بیٹا، وہ اس آدمی کے لیے دعائیں کر رہا ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ بمباری کرائے، جو مکہ طیبہ کے اوپر مکہ طیبہ پر بمباری کرائے اور مکہ کے اندر خون ریزی کرائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے رضا خانیت اس کو سوچے اور اس پہ غور و فکر کرے کہ کیا ہم اس آدمی کے پیچھے تو نہیں لگ گئے کہ جس کا نہ بیت اللہ سے تعلق ہے نہ جس کا روضہ منورہ سے تعلق ہے، جو صرف اور صرف امت کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا غدار بن کے اور امت کو دھوکہ دے کر اسلام کا ناسور بن کر اسلام کو تکلیف دینے کی اور اسلام کو جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتا رہ گیا۔ بالکل ایسے بات ہے، تم شریف مکہ کی تعریفیں کرو، تم شریف مکہ کے لیے دعائیں کرو، تم شریف مکہ کے لیے برکت کی دعائیں کرو، اس کے معالی اور اس کی عزت و عظمت کو بلند کرنے کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ وہ شریف مکہ اتنا غدار نکلا تھا، اس سب کے باوجود تم نے شریف مکہ کی تعریفیں کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ سارے کے سارے اس شریف مکہ کے مذہب پہ فرنگی مذہب رکھتے ہو، تم سارے کے سارے بیت اللہ کے اوپر گولہ باری ہونا، رحمت کائنات کے روضہ منورہ کے اوپر بمباری ہونا، اس سب کو پسند کرتے ہو، اس لیے تو دعائیں دے رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر غیرت اور حمیت ہوتی، تمہیں مکہ کا پاس ہوتا، تمہیں مدینہ طیبہ سے عقیدت و محبت ہوتی، قطعاً اس کے لیے دعائیں نہ کرتے بلکہ علل اعلان کرتے، کہتے کہ یہ غدار ہے، یہ فرنگی مذہب ہے، یہ امت مسلمہ کا ناسور ہے، یہ امت مسلمہ کا دشمن ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود تم نے دعائیں کی،
ہمیں یہ بات سمجھنے میں کچھ ذرہ بھی مشکل نہیں ہے کہ تم واقعہ فرنگی مذہب بھی رکھتے ہو، تمہیں بیت اللہ کے ساتھ بھی عقیدت محبت نہیں ہے، روضہ انور کے ساتھ بھی تمہیں عقیدت و محبت نہیں ہے۔ اب بھی جو تمہیں سمجھے کہ جناب یہ روضہ پاک کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی عقل سلیم سے خالی ہے، وہ بھی بالکل فہم اور عقل اور دانائی نہیں رکھتا۔ آگے آئیے، میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، فاضل بریلوی اور ترک موالات، اس کے صفحہ نمبر 27 کے اوپر پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب لکھتے ہیں، تحریک خلافت اور ترک موالات دونوں کی مشترکہ اساس۔ تحریک خلافت اور ترک موالات دونوں کی مشترکہ اساس انگریزوں کی مخالفت و مقاطعت تھی۔ فاضل بریلوی صفحہ اور ترک موالات صفحہ 27، اور اسی کے اوپر آخر میں لکھتے ہیں، جن متدین علماء نے مخالفت کی ان میں سر فہرست اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام نامی آتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت کی مخالفت کی ان میں سر فہرست نام مولوی احمد رضا خان کا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو خواجہ ضیاء الدین سیالوی کی خدمت میں لے کے چلتا ہوں، جو آپ کو بتائیں گے کہ اس تحریک ترک موالات کی مخالفت کرنے والے آدمی کے متعلق کیا فتویٰ ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیے، یہ میرے پاس فوز المقال جلد اس کی 3 ہے، یہ اس کا صفحہ 270 ہے۔ اس کے اندر خواجہ صاحب کا یہ بالکل جو ہے نا وہ ارشاد ہے۔ پہلے آپ فتویٰ دیکھ لیں جو جمعیت علماء ہند نے ترک موالات کے متعلق فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے ساتھ اس قسم کے مراسم رکھنا یہ بالکل غلط ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر۔ خواجہ صاحب نے اس فتوے کی بنیاد پر اپنے مریدین اور اپنے متوسلین اور اپنے منتسبین سے کہا تھا، صاحبو اس فتوے کو وہ شخص ناقابل برداشت کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان و اسلام کی ذرہ بھی قدر نہ ہو۔ صاحبو اس فتوے کو وہ شخص ناقابل برداشت کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان و اسلام کی ذرہ بھی قدر نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہو گیا خواجہ ضیاء الدین سیالوی صاحب کے اس اصول اور اس ارشاد اور فرمان سے کہ مولوی احمد رضا خان جس نے تحریک ترک موالات کی شدید مخالفت کی تھی، بریلویوں تمہارے اپنے اصول سے تمہارے اپنے اکابر کیا ہے، یہ اس قسم کے کافر بے ایمان اور اسلام اور ایمان کی ذرہ برابر قدر نہ کرنے والے ثابت ہو گئے۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ جناب جی یہ علماء دیوبند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم نے تمہیں تمہارے گھر سے ننگا کر دیا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو۔ جو حضور پاک علیہ السلام کے روضہ انور کے اوپر بمباری کرنے کو جائز اور روا سمجھے، تم اس کے لیے دعائیں کرتے ہو اور اس کے لیے جناب جی تم بورک فی ایامی و لیالہ، خدا اس کے راتوں اور دنوں کے اندر برکتیں ڈالے، یہ کہتے پھرو۔ اب بھی تمہیں لوگ سمجھے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے والے ہو، غلط بات ہے، یہ بالکل ناروا بات ہے۔ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق سمجھنا، اب مسلمان قطعاً اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ تم امت کو دھوکہ دے کر تم امت مسلمہ کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ نہیں، انشاءاللہ تمہارا نقاب اتار دیا گیا ہے، کھینچ ڈالا گیا ہے تمہارا نقاب، لوگوں کو اب سمجھنے کے اندر پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے آئیے، میں آپ کو آگے ایک بات دکھاتا ہوں۔ یہ مولوی حسن علی رضوی اس اپنی محاسبہ دیوبندیت کی اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 119 کے اوپر ایک بات لکھتا ہے حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق کہ اس کو شیطان نے پمپ مارا کہ اس عبارت میں گورنمنٹ کے لفظ سے پہلے بریکٹ میں انگریزی کا لفظ بند کر کے عبارت یوں کر دے انگریزی گورنمنٹ، یعنی یہ انگریزی کا لفظ جو بریکٹ کے اندر لکھنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، یہ شیطانی پمپ کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں حسن علی رضوی سے کہوں گا میری طرف توجہ کر، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ تجھے شیطان نے کتنے پمپ مارے ہیں۔ شیطان نے تو CNG پمپ شاید لگا لیا ہے تیرے ساتھ جو تجھے پمپنگ کر رہا ہے۔ اب دیکھ اسی محاسبہ دیوبندیت کے صفحہ 165 کو دیکھ لیتا جو تو نے خود ہی لکھا ہے تو تیری عقل ٹھکانے آ جاتی۔ یہ جو تو نے مولانا یہ جناب لکھا ہے
مولانا یعقوب ننوتوی کے متعلق کہ اس کے بعد مولانا 40 روپے ماہوار قاہرہ پر ماہوار مشاہرہ پر ملازم ہو کر انگریزی گورنمنٹ کالج اجمیر چلے گئے. یہ جو تو نے انگریزی کا لفظ بریکٹ کے اندر بڑھایا ہے کام تو نے بھی وہی کیا ہے. تیرے عقیدے اور نظریے اور اصول کے مطابق جو گورنمنٹ کے لفظ سے پہلے انگریزی کا لفظ بڑھائے اس کو شیطان پمپ مار کے سمجھاتا ہے. تو شیطان نے تجھے پمپ مارا کہ تو انگریزی کا لفظ بڑھا. تیرے اصول سے شیطان سے پمپ حاصل کرنے والا بلکہ اتنا زبردست پمپ مارا ہے تجھے. میں آگے بھی دکھاتا ہوں تجھے کہ یہ تو نے محاسبہ دیوبندیت کی اسی کتاب اس کے صفحہ نمبر 180 کے اوپر شیطان نے کیا تجھے زبردست پمپ مارا ہے. یہ دیکھ, یہ لکھتا ہے مولوی حسن علی رضوی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ میں جب حقیقت میں سرکار گورنمنٹ انگلیشیا کا فرما بردار رہا ہوں. اب یہ گورنمنٹ انگلیشیا یہ مولوی حسن علی رضوی نے خود بڑھایا ہے اور ایک لفظ بڑھانے کو تو کہتا ہے شیطان پمپ مارتا ہے. تو نے 2 لفظ بڑھا دیا بریکٹ میں تو تجھے 2 پمپ شیطان نے مارے ہیں. اور شیطانی پمپ کا اثر تیرے اوپر کیا ہوا آگے لکھتا ہے کہ فرما بردار رہا ہوں, فرما بردار رہا ہوں. حالانکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ عبارت جناب جی مولوی حسن علی رضوی کے پیر بھائی یا اس کے جو ہے نا مطلب ہم مشرب آدمی پروفیسر مسعود نے بھی نقل کی ہے. اس میں رہا ہوں کے لفظ نہیں ہے. یہ رہا کا لفظ حسن علی رضوی کی اور CNG پمپ جو لگا ہوا ہے اس کا اثر ہے کہ اس نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایک الزام لگانے کی کوشش کی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مولوی حسن علی رضوی کی عبارت جو اس نے نقل کی ہے یہ عبارت بعین ہی پروفیسر مسعود بھی نقل کر رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے اس نے نقل کر کے لکھا ہے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں رہا کی کوئی بات نہیں. میں کہتا ہوں حسن علی رضوی سے اس میں تیری بات پھر بھی ثابت نہیں ہوتی. یہ تو نے جو گورنمنٹ انگلیشیا کا لفظ شیطانی پمپ کے اثر کے ساتھ لکھا ہے تیرا مسئلہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی بات بالکل صاف ہے کہ جب میں خدائے ذوالجلال کا فرما بردار ہوں خدائے ذوالجلال کی بات کو ماننے والا ہوں تو اس جھوٹے الزام پہ میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں نے کوئی غدر نہیں کیا, میں نے کوئی فساد نہیں کیا. اس لیے کہ ہم تو جہاد کو جہاد سمجھتے ہیں فساد نہیں سمجھتے. فساد تم سمجھنے والے ہو جو تم نے ہندوستان کے اندر اس جہاد کو ناجائز قرار دیا. فتوے تیرے بڑوں نے دیے, فتوے تیرے علماء نے دیے. کہتا ہمیں تو مجھے اس بات میں کہنے پہ کوئی ذرہ بھی شرم اور باک نہیں ہے کہ CNG پمپ تیرے اندر اتنا اثر کر چکا ہے کہ تو نے جگہ جگہ علماء دیوبند کے متعلق اس قسم کی باتیں بڑھائی ہے اور ان کو انگریزی گورنمنٹ انگلیشیا حکومت برطانیہ اس تیری کتاب کے اندر میں کئی جگہ دکھا سکتا ہوں کہ تم نے جو اپنی طرف سے بریکٹ میں ایک جگہ بنائی ہے. اگر ایک دفعہ لکھنے پہ تو کہتا ہے کہ یہ شیطان نے پمپ مارا, جو تو 20 جگہ لکھتا ہے تو تجھے شیطان نے 20 پمپ مارے, اسی لیے تو اچھل اچھل کے لکھ رہا. اگر حقیقت یہ تھی ورنہ تو اس کا جواب اور دیتا. یہ تو نے کہا ہے کہ نہیں جناب انگریزی حکومت کا لفظ یہ اندر بڑھانا بلکہ انگریزی لفظ بڑھانا یہ شیطانی پمپ ہے. تو میں کہتا ہوں حسن علی رضوی صاحب واقعی میں نے سچ کہا ہے کہ تو نے شیطانی پمپ گھر میں لگایا ہوا ہے. تو بالکل اپنے آپ کو بھی مارتا ہے, سارے بریلویوں کو مارتا ہے, اس لیے تو تجھے سارے بریلوی کہتے ہیں کہ تو لیٹرین ہے. اور حقیقت ہی یہ پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں اٹھا تیرے چہرے کو جو انہوں نے بے نقاب کیا اور ثابت کیا کہ حسن علی رضوی ہماری لیٹرین ہے. تو میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ واقعہ تو لیٹرین کے قابل بھی نہیں ہے, شاید اس سے بھی کچھ آگے نکلے. آگے آئیے, یہ میرے پاس تفسیر نعیمی موجود ہے. اس تفسیر نعیمی کے صفحہ نمبر 263 کے اوپر اس کی جلد 1 ہے. اصول مولوی مفتی احمد یار نعیمی نے خود نقل کیا ہے. جو شخص ان کو گناہگار مانے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو جو گناہگار مانے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. یہ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 263 ہے. اور یہ میرے پاس کتاب موجود ہے فضائل دعا. اس کتاب کے صفحہ 86 کے اوپر مولوی احمد رضا خان نے
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ مراجعہ فرمائیے. مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی. اب مجھے بتائیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گناہوں کی نسبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تمہارے اصول سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار سمجھتا ہے، تم نے خود ہی لکھا ہے. تو یہ اس قسم کا ترجمہ کر کے یہ شیطان سے بھی بدتر مولوی احمد یار نعیمی کے فتویٰ سے ہوا. رضا خانیوں، ہم نے یہ سارا کچھ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، یہ سب کچھ ہم نے آپ کی خیر خواہی کے لیے کیا ہے کہ تم امت مسلمہ کو کافر کافر کہنا چھوڑو، اپنے کفر کا یہ سارا کچھ خیال کرو. یہ جو تم خود کافر بن رہے ہو تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے، تمہیں اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اولیاء اللہ کو کافر کہا، اس پیدائش میں خدا ذوالجلال نے تمہیں اس کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے. تو میں تمہیں کہوں گا بس اپنی فکر کر کے اپنے جناب گھر کی فکر کرو. مولوی احمد رضا خان سے لے کر آج ادنا حضرت تک سارے بریلویوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اس لائحہ عمل کو دیکھ کر علماء دیوبند کے خلاف اپنی زبان درازی کو روکے اور اپنے کفر سے نکلنے کے لیے کوئی راہ تجویز کرے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ